لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر باہمی مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں وہ مشورہ بہتر ہے جس میں صدقے کا حکم ہو، او معروف یا کسی نیک کام کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں میں صلح کروانے کا۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ، تو ہم اس کو دیں گے اجرا عظیما، ثواب بڑا۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، جبکہ کھل چکا اس پر سیدھا راستہ، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کے خلاف چلے، نولہ، ہم اس کو حوالے کر دیں گے، ما تولا، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ پہنچا۔ اب یہاں پر چونکہ سورت کا تعلق زیادہ تر معاشرتی چیزوں سے ہے، تو معاشرت میں ایک کہا گیا کہ انسان جو اکثر چھپ کر مشورے اور تدبیریں کرتا رہتا ہے، زیادہ تر دنیا میں ہی دنیا کے فائدے اور نقصان کی فرمائے، اس میں اکثر اتنی بھلائی نہیں ہوتی۔ کون سے مشوروں اور تدبیروں میں بھلائی ہے؟ جس میں کسی انسان کو صدقہ کی ترغیب دی جائے، نیک کام کی ترغیب دی جائے، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے مشورے کیے جائیں۔ غرض جو کام بھی آخرت کی فکر اور انسان کے انجام پر غور و فکر کرنے والے ہوں، ان میں تو بھلائی ہے۔ جو ایسی تدبیریں ہیں کہ جن میں آخرت کا کوئی تعلق نہیں اور انسان کا اپنے انجام پر کوئی تعلق جو ہے وہ غور و فکر نہیں، ان میں فرمایا کوئی خاص بھلائیاں نہیں ہوا کرتی۔ تو اب یہاں پر کہا بصدقۃ، صدقہ، صدقہ سے مراد ہر صدقہ ہے، یعنی جو ہم نفلی صدقات دیتے ہیں وہ بھی، اور جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے۔ اسی طرح معروف، معروف کا معنی ہر وہ کام جس کو شریعت میں اچھا سمجھا جاتا ہو، جس کو شریعت میں اچھا سمجھا جاتا ہو وہ معروف میں آ جاتا ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مظلوموں کی مدد کرنا بھی، ضرورت مندوں کو قرض دینا بھی، کسی گمشدہ چیز کا پتہ بتا دینا، کسی گمشدہ انسان کو راستہ بتا دینا، سب ہی چیزیں داخل ہیں۔ اور یہ صرف معروف کے لفظ میں صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی آ جاتے، لیکن چونکہ یہ الگ بہت خصوصیت رکھتے ہیں اس لیے ان کو الگ بھی ذکر کر دیا کہ یہ معروف تو ہے ہی، اس کے علاوہ ان میں اور بھی بہت مسالے ہیں۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کے بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور صلح کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بھی ذکر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا ہے اور ان کے فساد کو ختم کروانا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان جو فساد ڈلوانا ہے یہ مونڈ دینے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بالوں کو نہیں، کہ یہ بالوں کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو اور اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے چونکہ صدقہ اپنی جگہ اور اصلاح بین الناس اپنی جگہ الگ بہت خصوصیات رکھتے ہیں تو ان کو الگ سے بھی ذکر کیا۔ یہاں پر ایک بات پھر اور کہی کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، کہ جو انسان اللہ کے نبی کے ساتھ نافرمانی کرے باوجود اس کے کہ اس کے لیے راہ ہدایت آ چکی ہے اور مسلمانوں کے خلاف چلے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جس چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا اور اس کو جہنم میں بھی پھینکوں گا۔ دو سزائیں بتا دی اور اجر عظیم بتایا اس شخص کے لیے جو ان کو مانے گا۔ تو یہاں پر جرم کیا ہے کہ بڑا جرم کیا ہے اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ایک مخالفت رسول، چاہے مخالفت رسول اعمال کے ذریعے ہو۔ مخالفت رسول مثال کے طور پر اعمال سے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، اب جو انسان داڑھی منڈا دیتا ہے
وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں حضور کی سنت کے خلاف جانا چاہتا ہوں، یا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے حضور کی داڑھی پسند نہیں ہے، اس نے کٹا دی، یہ اس کے عمل کی مخالفت ہو گئی۔ اسی طرح کوئی بھی، چاہے مخالفت اعمال سے ہو، کہنے کے ذریعے سے ہو، کرنے کے ذریعے سے ہو، ہاتھ سے ہو، کسی بھی طریقے سے مخالفت ہو، تو فرمائے یہ جرم عظیم ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اور دوسرا، جس نیکی کے کام پر تمام مسلمان متفق ہو جائیں، نیکی کے کام پر مسلمان متفق ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کر لینا۔ اب نیکی کے کام پر متفق ہونا کیوں کہا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی غلط چیز پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کی کسی نیکی پر جب تمام لوگوں کا، مسلمانوں کا اتفاق ہو، اس کے خلاف کوئی انسان چلنا چاہے تو فرمائے کہ یہ بھی کیا ہے؟ جرم عظیم ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے جماعت کی مخالفت کرنا، یعنی کہ مسلمان کسی نیک کام پر متفق ہے، کوئی ان کی مخالفت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو ہے یہ مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ پہلے اطاعت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی مخالفت نہ کریں۔ اسی طرح مسلمانوں کی نیک جماعت جب کسی نیکی کے کام پر متفق ہو جائیں تو ان کی مخالفت نہ کی جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتے، ان یشرک بہ، کہ اس کا شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دیتے ہیں اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ ہی شریک بنا لیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا، إِلَّا إِنَاثًا، مگر عورتوں کو۔ یہ جو ان کے بت ہیں یہ عورتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور ان کو ہی پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی ہے اللہ نے۔ وقال، اور شیطان نے کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، میں لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، اپنے لیے مقررہ حصہ، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، اور ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھاؤں گا ایسے کام، فَلَيُبَتِّكَنَّ، تو وہ چیریں گے آذان الانعام، جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ بڑا صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور شیطان جو بھی وعدے دلاتا ہے، الا غرورا، وہ سب فریب ہے۔ اولئک، ایسے ہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا ہے جو کہ پیچھے بھی انہی الفاظ کے ساتھ گزر چکا ہے، صرف الفاظ میں تبدیلی یہ تھی، شروع سے تو الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہیں، آخر آیت وہاں پر ختم ہوئی تھی فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھ لیا، اور یہاں پر آیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور وہاں بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، یہ میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے شرک کیا اسے میں معاف نہیں کروں گا، میں اس انسان کو معاف نہیں کروں گا جو مشرک ہے۔ اسی طرح سے
علماء فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں یہ جو الفاظ کا معمولی سا فرق آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے آیت جو گزری تھی اس میں مخاطب اہل یہود تھے، اور یہودیوں کے پاس چونکہ پہلے کتاب بھی موجود تھی تو وہ جب کوئی عمل کرتے تھے اس کتاب میں ان کو معلوم ہوتا تھا، تو دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ تورات میں موجود ہے۔ تو جب یہودیوں نے شرک اختیار کیا تو اس سے دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوا کہ تورات کی تعلیمات میں شرک موجود ہے، تو گویا کہ انہوں نے تورات کے اوپر بہتان باندھا، تو اسی لیے ان لوگوں سے کہا گیا فقد افترا اسما عظیما، انہوں نے سراسر بہت بڑا بہتان باندھ لیا، کیونکہ ان کو تورات کی تعلیمات سے سب معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، تشریف لائیں گے، اس کے باوجود شرک کرتے رہے، تو گویا کہ انہوں نے تورات پر بہتان باندھا۔ اور یہاں پر براہ راست جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ تھے، جن کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب تو نہیں آئی تھی، نہ کوئی پیغمبر، لیکن توحید کے عقلی دلائل تو ہر انسان کے سامنے ہوتے ہیں کہ دن اور رات آ جا رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ان کو تبدیل کرنے والا، تبدیل ہو رہے ہیں تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کوئی ذات ہے جو نظر تو نہیں آتی، کام سارے کر کے دیتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پتھروں کے بت بناتے تھے اور ان کو ہی تعظیم دیتے تھے، تو کہا کہ یہ کام کرنا تو بہت بڑی گمراہی ہے کہ مٹی سے ایک بت بنا لیا پھر اس کو سجدہ کر لیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ بہت بڑی گمراہی کے اندر پڑ گئے۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک حقیقت واضح کر دی کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنے لیے گروہ مقرر کروں گا، اور یہ بات میں بار بار کہتی رہتی ہوں کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ جنگ تو جاری رہے گی، کچھ رحمان کے بندے ہوں گے، کچھ شیطان کے بندے ہوں گے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ شیطان نے جو اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے اپنے لیے کچھ بندے مقرر کروں گا، ہم کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں، ہم رحمان کے بندے تو بنے، ہم شیطان کے بندے نہ بن جائیں کہیں۔ اور کیا کہا اس نے، میں بہکا کر کیا کروں گا۔ اب اگر اللہ ان باتوں کو بھی پردے میں رکھتے، ہمیں نہ بتاتے، تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔